اللہ نے جو دیا ہے وہ تمہارے لیے غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تمہیں وہ نہیں ملتا نا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو تو تم اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ جس کی ہمیں خواہش کی ہی نہیں وہ دے دیا، جو کب سے مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیا۔ اب یہ سوال کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ہی کیوں، ہمارا من پسند چیز ہی کیوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یا رب جو تیری رضا وہی میری رضا۔ تمہیں پتہ ہے اللہ سے شکوے سوالات کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ کیوں تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو جو تمہیں مانگا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جبکہ یہ جاننے والی ذات تو صرف اللہ کی ہی ہے جو جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے صحیح اور کیا غلط، کون سے وقت ہمیں کس چیز سے نوازنا ہے اور کون سے وقت میں ہم سے ہماری من پسند چیز کو دور کر دینا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ آج جو مایوس بیٹھے ہو نہ پتہ ہے کیوں، کیونکہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اس کی رضا میں راضی نہیں ہوتے ہو۔ وہ اگر کچھ لیتا ہے تم سے تو شکوہ کرنے لگتے ہو۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچو، جب تمہیں دینے والا وہ ہے تو لینے پر اتنا شکوہ کیوں؟ اگر پہلے سے ہی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے نا، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیتے نا تو کبھی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑتا۔ تم بھاگ رہے ہو اپنی چاہت کے پیچھے اور وہ رب تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہتا ہے۔ ایک تیری چاہت، ایک تیری رب کی چاہت، ہوگا وہی جو تیرے رب کی چاہت۔ اگر کر دو گے اس کے سپرد اپنی چاہت تو جو ملے گا وہی ہوگی تیری بھی چاہت۔ کہہ دو اے میرے رب، جو تیری رضا وہی میری رضا، جو تیری چاہت وہی میری چاہت، کیا میں اور کیا میرا فیصلہ، جو تیرا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ توکل وہ نہیں جو تم اس دروازے کے کھل جانے کے بعد کرتے ہو جو تمہیں پسند ہوتا ہے، توکل تو وہ ہوتا ہے جو تم اس دروازے کے بند ہو جانے کے بعد بھی کرتے ہو جو تمہاری آخری امید تھا۔ توکل یہ نہیں کہ ذرا سی دیری پر فوراً یہ نتیجہ نکال لیا کہ شاید یہ نصیب میں ہے ہی نہیں، یا شکوہ کرنے لگتے ہو اللہ پر۔ توکل تو بس انتظار کرنا ہے، پر چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ تمہارا اپنی دعاؤں پہ ایمان ہی اللہ پہ رکھے ہوئے یقین کی دلیل ہے۔ جب تم اللہ سے مانگتے ہو اس حقیقت کے باوجود بھی کہ جو تم مانگ رہے ہو اس کا ملنا ناممکن ہے، تب اللہ تمہارے نصیب پر تمہارے ایمان کو فتح دیتا ہے۔ تو اتنے بھی بے صبری نہ ہو جانا کہ ذرا سی دیر پر دعا کو چھوڑ دو یا اللہ سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دعائیں ہی ہیں جو معجزوں کا وسیلہ بھی ہوں، جو تمہیں ابھی صبر کا امتحان لگ رہا ہے۔ اللہ پہ جب بھروسہ کر لیا جائے تو جیت یا ہار کا نہیں سوچتے، بس اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا اور اس کی رضا کبھی بھی تمہاری رضا کا مان نہیں توڑے گا، اور تمہارا اللہ ہر اس نا امید لفظ سے بڑا ہے جو دنیا تم سے کہتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کا ساتھ غلط نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ ہی کیوں غلط ہوتا ہے؟ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ جو اللہ سے دین سے دور ہیں ان کی زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانیاں نہیں۔ ایسا کیوں؟ تو سنیے، سب سے پہلے تو جو انسان دین کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہی آزمایا جاتا ہے، اور یہ مشکل نہیں، یہ تو آزمائش ہے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، جبھی تو اس نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور آزمائش آنا تو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کی یقین مضبوط ہے۔
کیونکہ جن کا ایمان، جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہی آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، کیا وہ مشکل وقت آنے پر مایوس ہو جاتا ہے یا تب بھی مجھ پر یقین رکھتا ہے؟ کیونکہ خوشی میں، کامیابی میں تو بہت لوگ ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن جو مشکل وقت میں ساتھ ہو وہی آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ اور پتہ ہے، جب اسی طرح مشکل وقت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اس سے شکوہ نہیں کرتے ہیں، اس کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو سوچئے اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوتے ہوں گے۔ اور پتہ ہے، جب آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ کا اللہ پر یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ اپنی آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور ہر لا حاصل کو حاصل میں بدل دیتا ہے۔ جو اس کی مصلحتیں جان گئے، اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کر گئے، وہ سب پا گئے، اور جو مایوس ہو گئے، شکوے شکایت کرنے لگ گئے، اس نے سب کھو دیا۔